بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبة فرد مع الجد إلا في المسألة الأخرى وهي زوج وأم وجد وأخت لأب وأم أو لأب فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يضم الجد نصيبه إلى نصيب الأخت فيقسمان للذكر مثل حظ الأنثيين لأن المقاسمة خير للجد من 6 وتعول إلى 9 وتصح من 27 پورا کر دو گے وسميت أكدرية لأنها باقية امرأة من بني أكدر آگے 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 وقال بعضهم سميت أكدرية لأنها قادورت قادورت على زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه مذهبه آگے ولو كان مكان الأخت أخ أو أختان فلا عول ولا أكدرية صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سوال ثانی نظر آ رہے ہیں جان اس بات کو کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بناتے اخت لأب و ام یا اخت لأب کلی کو صحب فرض مال جد دادے نال دادا کہندا میت دے دادے نال میت دی ایک الی یا اینی بہن ہوئے نا تے آپ اس نو صحب فرض نہیں بناندے بلکہ اسبا بناندے نے تے دادا پرا تے او بہن للذکر مثل مگر مسئلہ اقدریہ اس میں اس کو صحب فرض بناتے ہیں پھر اگلا کام کرنا ہے کیا کیا کوگو اس بات کو کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بناتے اینی بہن کو یا الی بہن کو صاحب فرض دادے کے ساتھ ایک دی گال ایک دی دو دی نہیں جی مگر مسئلہ اقدریہ میں سنیں مسئلہ اقدریہ میں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جان اس بات کو کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بناتے اخت عینی کو یا اخت الی کو صحب فرض مال جد بلکہ بناتے ہیں اس کو جد کے ساتھ ہر جگہ مگر مسئلہ اقدریہ کیونکہ آپ بناتے ہیں اس بہن میت کی بہن کو اس مسئلے میں صحب فرض مال جد جان اس بات کو کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بناتے اخت لأب و ام یا اخت لأب کو صحب فرض جد کے ساتھ فی شیء من المسائل مگر مسئلہ اقدریہ میں جی جان تو اس بات کو کہ جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بناتے اخت لأب و ام یا اخت لأب کو صاحب فرض دادے کے ساتھ مگر مسئلہ اقدریہ میں ایک پروگرام اور جان تو یہ بات کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں بناتے اخت لأب و ام کو یا اخت لأب کو صاحب فرض جد کے ساتھ مگر مسئلہ اقدریہ میں کل پڑھا تھا یہ پیچھے جو مسئلہ چل رہا حضرت زید رضی اللہ عنہ کے نزدیک کہ مقاسمے کا مطلب ہے کہ جد کو ایک بھائی سمجھو بھائی بنانا ہے آگے سمجھو اور اگر میت کے جد کے ساتھ بہن بھائی ہوں اور صحب فرض اور کوئی نہ ہو تو پھر کیا کرنا ہے کیا یا مقاسمات یا
آگے سمجھ جی 2 صورتیں. اگر صاحب فرض بھی ہو تو پھر 3 امور میں سے تین ایک ہے. امور میں سے جون سا مفید ہے نا وہ ہوگا. مقاسمے میں زیادہ ملتا ہے تو وہ, مقاسمہ کرنا ہے. اگر ماں باقیہ کا ثلث زیادہ ہے تو وہ دینا ہے, کل کا سدس زیادہ ہے تو وہ دینا ہے. تو اتنا صورتیں آ گئی ہیں. جی جی اب ایک مسئلہ آ رہا ہے جی جی کہ مسئلہ ہے جن اصل یہ جناب زید پر یہ سوال ہیں سوال ہے. جن کے پھر آگے جواب دیے گئے ہیں. اچھا وہ مسئلہ اقدریہ کون سا ہے, وہ کہ آرہ اقدریہ کیوں آدھے نا جی. جی وہ مسئلہ اقدریہ یہ ہے زوج ہے جی تو فوت کون ہوئی, زوجہ عورت, فوت کون ہوئی. عورت. خلاصہ یہ ہے زوج ہے, ام ہے, جی جد ہے, اخت عینی ہے یا اخت علی ہے, جی ایک رکھنی ہے نال. جی جی کنے ہو گئے 4. 4 ہو گیا. سمجھ آ گئی. جی پہلے متن دیکھ لگو. زوج کو ملے گا نصف, ماں کو ملے گا ثلث. کہ نہیں ملنا, اولاد کوئی نہیں. جد کو ملے گا سدس. کیونکہ دادے کا سدس ہوتا ہے. جی اخت کو ملے گا نصف. کیونکہ کلی بہن اد کرنا لیندی. نصف نہیں ہے. یہ لے کر نا جی اب بہن کو مل گیا نصف, جی دادے کو مل گیا, سدس. بہن چوکھا لے گی, جی دادا تھوڑا لے. تھوڑا لے گیا. حالانکہ دادا پائیاں طرح ہوتا ہے تو پائی کا دگنا حصہ ہوتا ہے تو یہ تو تھوڑا لے گئے. جی یہ جس ویلے حصہ ونڈ لیا نا جی انہیں کہا کڑی اور آ ادھر اب ویکھے بابے کو ڈانگ, پھر ملائے جد اپنا حصہ بہن کے حصے کے ساتھ, ادھا تو چھیواں ملا کے نا جی ایک ہی بن گئے 2 ثلث. سلسان. جی ہوں ان کو تقسیم کریں گے وہ لذا کرے حضر السین تاکہ دادے دا حصہ, خیر ہو جائے. اس لیے کہ ہوں دادے نو کی بنانا ہے, ایک پرا بنانا ہے, اس لیے کہ یہاں مقاسمہ خیر ہے کس کے لیے. اصل مسئلہ بنے گا 6 سے اول جائے گا 9 تک تصحیح ہوگی 27 سے. اینا رولا ہے جی. آنکھو جی کی آکھیا جی. اور وہ مسئلہ اقدریہ یہ ہے کہ عورت فوت ہوئی, اس نے اپنا زوج چھوڑا اور اپنی ماں اور جد اور ایک عینی بہن یا ایک علی بہن چھوڑی, تو زوج کو ملے گا نصف اور ماں کو ملے گا ثلث اور جد کو ملے گا سدس اور اخت کو ملے گا نصف. پھر اخت جد جو ہے وہ اپنا حصہ ملائے گا اخت کے حصے کی طرف, پھر وہ دونوں تقسیم کریں گے للذکر مثل حظ الانثیین, اس لیے کہ مقاسمہ اس صورت میں خیر ہے جد کے لیے. اصل مسئلہ ہوگا 6 سے, پھر اول کر جائے گا 9 تک, اور مسئلے کی تصحیح ہوگی 27 سے. اکھاں کھولو ذرا. وَهِيَ اور وہ مسئلہ ہے زوج, جد, اخت لاب و یا اخت لاب. زوج کے لیے نصف ہے, ماں کے لیے ثلث ہے, جد کے لیے سدس ہے, بہن کے لیے, نصف ہے, پھر ملائے گا جد اپنا حصہ, بہن کے حصے کا بس تقسیم کریں گے. دونوں کا حصہ للذکر مثل حظ الانثیین. او تھلک ویکھنا حاشیہ نمبر 1 تے, جی سوائے اس کے نہیں کہ قرار دادیم اخت کو فرض در ابتداء میں وہ صاحب فرض بنے گی, کیونکہ ورنہ تھے محروم ہو جانی ہے, ہو جانی ہے. کیونکہ بوجہ عدم حاجبش اس کا حرمان کے لیے اس کو, کیونکہ وہ بیٹی ہوندی تھی وہ حاجب بندی تو ہے کو نہیں تھے, اور جز این ایست کے کی نمود اور اسباب اس کو اسبا انتہا میں اسبا بنائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو اسبا نہ بنائیں, جی حصہ اخت کا کتنا ہو گیا, سے چند ہو گیا. کس سے؟ حصہ جد اینو ملے 3 سدس, انہوں ملے 1 سدس, وہ 3 سدس نہیں صفی ہے نا 6 دا وہ 3 گنا, اور یہ تو جائز نہیں ہے کیونکہ جد نزد او حضرت زید رضی اللہ عنہ مثلے, اور جائز نہیں ہے کہ حصہ اخت کا حصے اخ سے کیا ہو جائے,
اے مجبوری بنی ہوں ایتھے مولی ویس لِلذَّکَرِ مِثْلُ ہاں اس لیے کہ جد مثل اخ کے ہے. اچھا جی یہ کیوں کیا اس طرح؟ اس لیے کہ مقاسمہ خیر ہے کس کے لیے؟ سدس سے اور کیونکہ ترائی تے صورتاں سن بھئی یا کل مال کا سدس دیں یا ماں باقی ہے ایتھے مقاسمہ خیر ہے. ہون سنو یہ مسئلہ اصل اس کا 6 سے ہے. اصل اس کا کیوں اس میں نصف لینے والی بھی ہے کون بہن زوج سدس بھی ہے جد تے ثلث بھی ہے تے ایک کون مل گیا پہلی دا نصف مل گیا دوسرے نے تو کیا ہونا چاہیے مسئلہ 6 سے بنے گا اول جائے گا 9 تک. او کیویں گئے اب زوج کو لیے 6 سے 3 ہوں گے پیچھے کتنے رہ گئے 3 ماں کے لیے 2 کتنا ثلث کتنے ہو گئے 5 دادے کا سدس 6 پورے ہو گئے کڑی نو آنکھ ہوتے جا کے ترنا دے تو پس نہیں باقی رہ گیا اخت کے لیے تو ہونا سا مسئلہ نو اولی بنایا کیونکہ نو محروم تو کرنا نہیں جی پس بڑھا دیا ہم نے مسئلے پر مسئلے کے نصف کو. او اول جڑا پڑھایا سی مسئلہ کنا ہے 6 تو نصف کنا ہے تو تے بداؤ نا 9 ہو گئے جی. اب 9 ہو گئے تو ہونے دے بچوں آ گئے جد کے لیے بہن کے لیے ہو گئے پورے. زوج نو کنے ملے ایک بار پھر دسو زوج نو اگے ماں نو 2 جد نو 1 اخت نو 3 کنے ہو گئے 9. ہن انہاں نواں وچوں جد نو 1 تے اخت نو 3 زیادہ مل گئے مجموعہ نصیبین بن گیا کندہ پس تقسیم کریں گے ہم اس کو جد اور ہاں اور نئی استقامت قسمت میں کیونکہ جد بمنزلے اے بن گیا 3 سر بن گئے 3 حصہ بن گیا 4 تے 4 تے 3 وچ پس اے 3 سراں نو مارو مسئلے تے ٹکر پس ضرب دی 3 کو وہ جو قدد روس کا مسئلے میں اول میں 9 میں تو کیا بن گیا اے ہو گیا حاصل ہو گیا 27. اسی کی طرف اشارہ کیا کہ مسئلے کی تصحیح ہوگی. مضروب کنا جی زوج نو کنا ملے 3 تیاں ماں نو کنا ملے مضروب 3 دونے جد نو کنا ملے 3 ایکم بہن نو کنا ملیا سی تے 3 تیاں ہوں 3 تے 9 ملاؤ کنے بن گئے. پھر ملایا نصیب جد کا کدھر بہن کے نصیب کے ساتھ تو کیا ہو گیا ہوں آکھیا کڑیے ذرا دے میدان چاہ اب ان میں تقسیم کرے میں لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَیَّین 8 اور 4 آگے جی سمجھ ہوں اے کٹی کٹا نکلیا کہ پس تحقیق بنایا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں اخت کو ابتدان کیا ایک بنایا تاکہ نہ محروم ہو جائے میراث سے بالکلیہ اور بنایا اس کو اسبا آخر کار بنایا اس کو بسم اللہ آخر کار کیا بنایا تاکہ نہ زیادہ ہو جائے نصیب اس کا وہ جد جو کہ اے جے مسئلہ جی کھانے چ پہ گیا اچھا جی پس اگر توں کہے پس کیوں نہیں بنایا گیا اخت کو مسئلہ مقدمہ میں سہب فرض او پیچھے تاکہ نہ ہوتی وہ محرومہ جی بے پچھلے مسئلے چ انہوں کی بنا دے
تاکہ وہ محروم نہ ہوں جی حالانکہ محروم ہوئی ہے نا پیچھے. میں کہتا ہوں کہ وہاں مانے اس کے صاحب فرض بنانے سے وہ وجود بنت ہے جی اتنے بیٹی موجود سی وجود سے برخلاف اس کے اس مسئلہ قدریہ میں یا میں کیونکہ نہیں مانے اس میں اس کو صاحب فرض بنانے سے جی جی مانے کو نہیں اس میں اس کے بنانے سے کیا اسی طرح کیا صاحب فرض بس کیونکہ دادا تھی نا فسا جب بنتا. بعض نے کہا کہ شاید کہ غرض شیخ کی ایک مسئلہ وہ پھر دوبارہ لے آندا ہے مسئلہ متقدمہ کے لانے سے تنبیہ ہے اس پر کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ جب نہیں پایا اس مسئلہ میں چارہ حرمان اخت سے بنا ان علان سدس خیر ہے کس کے لیے تو وہاں اس کے حرمان کا ارتکاب کر لیے اور نہیں بنایا اس کو صاحب فرض واسطے پائے جانے اور بہرحال مسئلہ قدریہ میں پس نہیں ضرورت اس کے حرمان میں اس لیے کہ ممکن ہے اس کو صاحب فرض بنانا مسئلہ قدریہ میں پس جب دیا اس کو اس کا فرض تو آپ نے دیکھا کہ اس کا حصہ تو بڑھ گیا کس سے تو پس حکم دیا پھر خلط کے ساتھ اور پھر قسمت الوجہ الذی عرفت یہ تو سوال نے بعد والے دے جناب زید تے کہ تسی پھر مسائل اوکھے ہو جاندے نے جی آگے سمجھے. اچھا جی نام رکھا گیا ہے اس مسئلے کا قدر مسئلہ سمجھ آ گیا جی آ گیا ہے چلو ماں کر لیجیے پھر. اور وہ مسئلہ قدریہ زوج ہے ام ہے اور جد ہے اور اخت عینی ہے یا الی ہے پس زوج کے لیے نصف اور ماں کے لیے ثلث اور جد کے لیے سدس اور اخت کے لیے نصف پھر ملائے گا جد اپنا حصہ اخت کے نصیب کے ساتھ بس تقسیم کریں گے دونوں للذکر مثل حظ الانثیین اس لیے کہ مقاسمہ خیر ہے جد کے لیے اصل اس کا 6 سے اور اول کرے گا 9 تک اور تصحیح ہوگی 27 سے جی. اور وہ مسئلہ قدریہ زوج اور ماں اور جد اور عینی بہن یا علی بہن پس زوج کو نصف پس زوج کے لیے نصف ہے اور ماں کے لیے ثلث ہے اور جد کے لیے سدس ہے اور اخت کے لیے نصف ہے پھر ملائے گا جد اپنے حصے کو اخت کے حصے کے ساتھ پس تقسیم کریں گے اور دونوں للذکر مثل حظ الانثیین اس لیے کہ مقاسمہ خیر ہے جد کے لیے اصل اس مسئلے کا 6 سے ہے اور اول کرے گا 9 تک اور تصحیح ہوگی 27 سے. اور مسئلہ قدریہ وہ زوج ہے اور ماں ہے اور جد ہے اور عینی بہن اور الی بہن ہے پس زوج کے لیے نصف اور ماں کے لیے ثلث اور جد کے لیے سدس اور اخت کے لیے نصف پھر ملائے گا جد اپنا حصہ اخت کے حصے کے ساتھ بس تقسیم کریں گے وہ دونوں للذکر مثل حظ الانثیین اس لیے کہ مقاسمہ خیر ہے جد کے لیے اصل اس مسئلے کا مسئلہ 6 سے ہے اور اول کرے گا 9 تک اور تصحیح ہوگی 27 سے. اچھا جی نام رکھا گیا اس مسئلے کا قدریہ اس لیے کہ یہ مسئلہ واقعہ ہے عورت کا جو بنی اقدر قبیلے سے تھی جی ان دا اصل پہلی باری واقعہ پیش آیا بھی او مفوت ہوئی تے پیچھے اے چھٹ گئی تو نسبت بن گئی مسئلہ قدریہ مسئلہ اور نام رکھا گیا ہے اس مسئلے کا قدریہ اس لیے کہ اور اس لیے کہ مسئلہ قدریہ واقعہ ہے ایک عورت کا قبیلہ بنی اقدر سے اور نام رکھا گیا اس مسئلہ کا اقدریہ اس لیے کہ مسئلہ اقدریہ واقعہ ہے ایک عورت کا قبیلہ بنی اقدر سے اور نام رکھا گیا اس مسئلے کا اقدریہ اس لیے کہ یہ واقعہ ہے عورت کا قبیلہ بنی اقدر سے. جی اگے سنیں اور
بعض نے کہا ہے کہ نام رکھا گیا اس مسئلے کا قدریہ اس لیے کہ یہ مسئلہ گدلا ہو گیا، اس مسئلے نے گدلا کر دیا جناب زید بن ثابت پر ان کے مذہب کو۔ جی بھئی بین یہاں اسباب بنانا ہے کہ صاحب فرض بنانا ہے؟ جی تو کام رلا دیتا ہے، جی پہلوں کی بنایا اسباب بنایا، دادے نو پہلے صاحب فرض بنایا، جی اے گل جی جی سنتے پہ ہو جی۔ بعض نے یہ وجہ بیان کی، بعض نے یہ وجہ بیان کی، سنیں ادھر دیکھ لو کہ بعض نام رکھا کہ اس مسئلے کا قدریہ اس لیے کہ یہ واقعہ ہے عورت کا بنی اقدر سے کہ وہ فوت ہو گئی تو چھوڑ گئی تھی پیچھے یہی وارثہ مذکورہ، اور مشتبہ ہو گیا جناب زید رضی اللہ عنہ پر اپنا مذہب اس مسئلے میں، تو نسبت کی گئی اس کی طرف۔ بعض نے کہا ہے کہ بے شک ایک شخص ہے اس قبیلے سے، کانا وہ اچھا جانتا تھا مذہب حضرت زید رضی اللہ عنہ کا فرائض میں، تو اس شخص سے نہ سوال کیا عبد الملک بن مروان اسی مسئلے سے، تو پس وہ خطا کر گیا اپنے جواب میں، تو پھر اس مسئلے کی اس کے قبیلے کی طرف نسبت کر دی۔ تو وقادی جو کالو کہ کہا جانے لگا کہ بے شک تقدر تعالی اصحاب الفرائض کہ بھئی یہ مسئلہ ہے نا صحاب فرائض ہوتے بھی یہ مشکل ہو گیا، میں حل کیویں کڈیے، بھی دینا دادے نو چوکھا ہے تے کیڑے طریقے نال دئیے، سمجھ گئے ہو؟ تو تھلے لکھے جی اور بھی باقی یارو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی نہ من کرو، نام رکھا گیا مسئلے کا اقدریہ اس لیے کہ یہ مسئلہ واقعہ ہے ایک عورت کا جو قبیلہ بنی اقدر سے ہے، اور بعض نے کہا ہے نام رکھا گیا اس مسئلے کا اقدریہ اس لیے کہ یہ مسئلہ مشکل ہو گیا یا اس مسئلے نے مشکل کر دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ان کے مذہب کو بھی اسباب بنانا ہے کہ صاحب فرض بنانا ہے۔ اے مسئلہ جی آپ ہمیشہ اسباب بناتے ہیں، اس مسئلے پہ جو صاحب فرض بنانا پیا جے نہ بنائیے تو محروم ہوندی ہے جی جی تے محروم ہونے دی وجہ کوئی نہیں تھے جی۔ اور کہا ہے ان کے بعد نے کہ نام رکھا گیا اس مسئلہ کا اقدریہ اس لیے کہ اس مسئلے نے مشکل کر دیا جناب زید بن ثابت پر ان کے مذہب کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس مسئلے کا مسئلہ اقدریہ اس لیے کہ اس مسئلے نے مشکل کر دیا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ انصاری جی اگر یہاں بہن کی جگہ ایک بھائی رکھ دیں نا جی یا دو بہنیں رکھ دیں تو نہ اول ہوگا نہ اقدریت ہوگی، کیا کہ جی اگر اسی جگہ اور اگر بہن کی جگہ ایک بھائی رکھ دیں یا دو بہنیں رکھ دیں تو اب نہ اول ہوگا اور نہ اقدریت ہوگی، نہ اقدریت۔ اے شاباش اس مسئلے دا نا عراقیہ رکھیا سی کیا غرہ لشہرتہا فی ما بین امروشن۔ اچھا جی ولو کانا کہ میں دھیان کریں جائے ولو کانا مکان الاخت کیڑی شے اخن او اختان ہے فلا اولا ولا اقدریت۔ اون سنیا جے کی میں یا یہ کہ جب ہو بہن کی جگہ کون اخ بھائی اول کو نہیں ہونا، جی کیوں نہیں ہونا؟ اس لیے کہ فال انا سدس مال کا سدس خیر ہے جد کے لیے، جد کے لیے، اور مسئلہ ہوگا کس سے چھ سے پس ہوگا باقی زوج کے فرض کے بعد اور ماں کے فرض کے بعد جد کے لیے سدس ہوگا جد کے لیے بالفرض۔ بھئی کنا لگے گی ترائے زوج لگے گا، دو ماں لگے گی، ایک بچے گا وہ لگے گا دادا۔ گل ختم ہو گئی۔ جی اسبے نو تو تام ملنا ہے جو کچھ ہے بچے کی تو آگے جی سمجھ جی تب دادے کے لیے کل مال کا سدس خیر ہے خیر ہے، کیونکہ نال بہن بھرا تے ہے ہی، کیونکہ نہیں کم ہوگا حق اس کا سدس سے بالاجماع، اور نہیں کوئی شے حق کے لیے جیسا کہ نہیں ہے کوئی شے، مسئلہ متقدم ہے۔ تو علت بیان کی ہم نے اس کی پچھلی، اور دیا ہم نے جد کو اس میں سدس،
بلاک دریا تائدن جی، اس لیے کہ اخ کیا ہے اور نہیں ممکن جناب زید رضی اللہ عنہ کے لیے بنانا اخ کو کیا، کیونکہ صاحب فرض پائی ہوں نہیں، پائی تسبہ ہوں جی، جب صاحب فرض نہیں بن سکتا تو آپ مجبور ہو گئے اس کے برخلاف اخت کے کما صحابہ کا، کیونکہ وہ تو پہن ہے جی جی، تو وہ تو صاحب فرض بن دی ہے جی، بھائی تو صرف اسبہ ہے جی۔ اور سنیں ہی بہرحال جب ہو کی جگہ اختان تو فلا اولا ایزن، ہوں سنیا جی، جس لئے دو پہنا نے تو ماں ان سلس نہیں لینا، انج اس لیے کہ وہ دونوں لٹائیں گی ماں کو سلس سے۔ ہوں مسئلہ ہی 6 تو زوج دا ماں دا کنے ہو گئے، جد دا بھی کنے ہو گئے، پس باقی رہ گیا، ٹھیک ہے، تو ایک ہی ملنا سی، این آدھا آدھا کرنا ہے، تو یعنی ساڑھی کسر کٹ دیو لڑائی پہ جانی، ساڑھی توڑے سکیاں پہنا ہی ہیں، پس نہیں مستقیم دونوں پر، پس ضرب دی ہم نے ان کے رؤوس کو، کنے نہیں رؤوس، اصل مسئلہ کنے ہے، کنا بن گیا، مضروب کنا ہی، تے کنا ملیا زوج نو 3 دونے، تے اگے 2 اگے لذا کر بنیا کہ نہیں جی، کیونکہ نہیں باقی اس میں اخت کے لیے کوئی نہ، برخلاف اقدریہ کے کیونکہ نہیں باقی رہتی اس میں اخت کے لیے کوئی شے، تو پس واجب ہے یہ کہ قول کیا جائے اس وجہ پر کہ تقرر سابقاً، اور ولا قدریہ تھا اس لیے کہ اصول زید رضی اللہ عنہ یہاں مستقیم ہے، تو یہاں جو ہے نا وہ اول کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی مسئلہ قدریہ بنتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے مقاسمۃ الجد جڑا مارکۃ العراب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جد کے میت کے جد کے ہوتے ہوئے بہن بھائی وارث بنتے ہیں کہ نہیں، باپ ہمہ قسم کے بہن بھائیوں کا کے لیے حاجب ہے، کون، اور جد خیفیوں کے لیے بالاتفاق حاجب ہے، عینیوں الیوں کے لیے حاجب ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب ہے کہ حاجب ہے، امام صاحب نے یہ مسلک نہیں ہے، گل مک گئی۔ اور حضرت مولا علی پاک اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے نزدیک وارث بنتے ہیں، جد حاجب نہیں۔ اب حضرت مولا علی کا مسلک اور ہے، وہ پیچھے پڑا ہے، اور جناب عبداللہ بن مسعود من وجہ ادھر من وجہ جن ادب و ادب و۔ حضرت زید کا جو مسلک ہے جو صاحبین نے لیا اس لیے متن میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جد کے ساتھ صرف بہن بھائی ہیں، صاحب فرض کوئی نہیں ہے، تو ہن مسئلہ سراں تو بننا ہے کہ اگر مقاسمہ خیر ہے تو مقاسمہ، اگر جمی مال کا ثلث ہے تو جمی مال کا ثلث، گل ختم۔ سنا جی اور اگر ساتھ ذی سام بھی ہے تو اب 3 امور میں کیا مقاسمہ ما باقیہ کا ثلث، جمی مال کا ثلث، مقاسمہ ہے کون ایک پرا شمار کرنا ہے 3، تو سب مسئلوں میں یہی ہے۔ اور اگر بہن ایک ہو 2 ہوں تو دادا جناب زید کے نزدیک کیا ہے، اسبہ ہے، نہ بہنیں اسبہ بنتی ہیں، اسبہ ہوتی ہیں، سوائے اس ایک مسئلے کے، سوائے اس ایک مسئلے کے، کیونکہ یہاں اگر اس کو اسبہ بناتے ہیں تو کچھ ملتا نہیں ہے، معلوم ہوتی ہے، صاحب فرض بناتے ہیں تو دادے کو کم ملتا ہے، اس لیے دونوں باتوں کا لحاظ ہے، پہلے دونوں کو صاحب فرض بنانا ہے، جب وہاں سے حصہ مل جائے گا پھر پلیٹاں بدلنی ہیں، بعد میں ان کو کیا کرنا ہے، اسبہ بنانا ہے، تو دادے کو زیادہ دینا اور بہن کو تھوڑا دینا ہے۔ اور اگر ہو اخت کی جگہ اخ یا اختان، پس نہیں اول اور نہ قدریت، اور اگر
اگر ہو اخت کی جگہ اخت یا اختان تو پس نہیں اول اور نہ ہی اکثریجہ. اور اگر ہو اخت کی جگہ اخت یا اختان بس نہیں اول اور نہ دریجہ.